بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم کلاس. وعلیکم السلام ٹیچر. جی اتحاد ملی کے کوشچن آنسرز آپ سب نے اپنی کاپیز پر کر لیے؟ ٹیچر میرے ابھی نہیں کیے. ماؤنٹ میں ٹیچر شارٹ نہیں کیے. جی شارٹ ابھی مارک ہونے والے ہیں. یس. جی ابھی ایسے پہلے ہم شارٹ کوشچنس مارک کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد کیمراز آن کر کے میں آپ کے جو ہے وہ باقی کا کام چیک کروں گی. ٹھیک ہے جی. پیج نمبر 144 پیج نمبر 144 فرسٹ کوشچن ہے اتحاد ملی کا کیا مطلب ہے؟ اتحاد ملی کا کیا مطلب ہے؟ پیج نمبر 140 پیج نمبر 140 کے فرسٹ سٹار کی لاسٹ لائن. فرسٹ سٹار کی لاسٹ لائن. اتحاد ملی کا مطلب بھی یہی ہے کہ کسی قوم کا ایمان، نظریے اور عقیدے کی بنیاد پر ایک ہو جانا. ٹھیک ہے. پیج نمبر 140 فرسٹ سٹار کی لاسٹ لائن. اتحاد ملی کا مطلب بھی یہی ہے کہ کسی قوم کا ایمان، نظریے اور عقیدے کی بنیاد پر ایک ہو جانا. اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ پیج نمبر 140 پر ہی اس کا بھی جواب ہے. سیکنڈ سٹار 140 پیج کی سیکنڈ سٹار کی سیکنڈ لائن. سیکنڈ سٹار کی سیکنڈ لائن. اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو. جو سب سے زیادہ عزت والا ہے وہی وہ جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو. اس کے بعد ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے امت بنائی؟ ٹیچر میں آپ سے بتاؤں. جی ٹیچر پیج نمبر 140 فورتھ سٹار. آپ کا سلام نے بھی دنیا فورتھ میں سٹار. تشریف لائی شاباش. جی جس آپ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دنیا میں تشریف لا کر ایک امت بنائی جس میں ہر رنگ، نسل، زبان، قوم اور قبیلے کے افراد شامل تھے. نیکسٹ کوشچن ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے افراد اور طبقات کو کیا تاکید فرمائی؟ ٹیچر بتاؤں. جی ایمان. ٹیچر جی پیج بتائیں. نمبر 140 کا لاسٹ سٹار کی فرسٹ لائن سے. شاباش. جی پیج نمبر 140 کے لاسٹ سٹار کی فرسٹ لائن سے ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے افراد اور مختلف طبقات کو خاص طور سے ہدایت و تاکید فرمائی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو اپنے بھائی سمجھیں، ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں، آپس میں معاون و مددگار اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں. یہاں تک آپس میں معاون و مددگار بنیں اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں. لاسٹ کوشچن ہے مسلمانوں کو آپس میں کس طرح رہنا چاہیے؟
ٹیچر اس سے پہلے والا کوشچن ہے مسلمان تفرقے اور اختلافات سے کس طرح دور رہ سکتے ہیں. جی کیا کہہ رہی ہیں؟ ٹیچر صاحب نے ٹھیک ہے سیکنڈ لاسٹ کوشچن. جی جی ٹھیک ہے. مسلمان تفریقے اور اختلافات سے کس طرح دور رہ سکتے ہیں؟ تفرقے اور اختلافات سے. تو اس کا جواب ہے پیج نمبر 142. پیج نمبر 142 کا سیکنڈ سٹار، 142 کے سیکنڈ سٹار کے لاسٹ سے. یہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ تمام مسلمان اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں. ٹھیک ہے. لاسٹ کوشچن ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں کس طرح رہنا چاہیے. 142 پیج کا سیکنڈ لاسٹ سٹار ہے یہ. اس کے فرسٹ لائن کے لاسٹ پہ دیکھیں، ساری دنیا کے مسلمان ملت واحدہ کے ارکان ہیں اور سارے مسلمانوں کو آپس میں اتحاد و یگانگت کے ساتھ رہنا چاہیے. یہاں تک. جی اب 144 پیج کی بلینکس رہ گئی تھی، خالی جگہ پور کریں. ایمان پڑھیں پہلی والی. اپنے باپ ابراہیم کے دین کو مضبوطی سے تھام لو. ٹھیک ہے شاباش. نیکسٹ آپ پڑھیں ہمائمہ. اتحاد ملی کا مطلب بھی یہی ہے کہ کسی قوم کا ایمان نظریے اور عقیدے کی بنیاد پر ایک ہو جانا. ٹھیک ہے آگے والی بھی آپ ہی پڑھیں. ایک امام کی رہنمائی میں سارے مسلمان ایک ہی قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوتے قبلے ہیں. کی طرف. شاباش. آگے. حج کا عظیم الشان اجتماع ہر سال ساری دنیا کے مسلمانوں کو ایک لڑی میں پرو دیتا ہے. ٹھیک ہے. یہ فل بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ میں، فل بھی کریں اس کو ساتھ ساتھ نا. جی اس کے بعد آگے والی پڑھیں حنین آپ. حنین بیٹے نہ آپ کا مائک آن ہوتا ہے اور نہ ہی کیمرہ آن ہوتا ہے حنین کا. حنین بیٹے جلدی آن کیا کریں اپنا مائک، اتنا تو ٹائم بھی نہیں ہوتا ہے. آپ دنیا کے کسی خطے میں چلے جائیں، آپ وہاں کے مسلمانوں کی عام زندگی میں یکسانیت پائیں گے. ٹھیک ہے نیکسٹ بھی پڑھیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ تمام مسلمان طریقے اور اختلافات سے دور رہے. تفرقے کیا لفظ ہے؟ تفرقے. اس کے بعد وہی پڑھیں. سارے مسلمانوں کو آپس میں اتحاد و یگانگت کے ساتھ رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. ایمان ہم نے حج اور اس کی عالمگیریت چیپٹر کے کوسچن آنسر سب کر لیے ہیں. یس تو آپ ٹیچر لوگوں نے کاپی پہ اس کا کام کمپلیٹ کیا ہے؟ ٹیچر. امائمہ آپ نے کیا ہے بچے؟ یس ٹیچر. حنین فوراً سے لیفٹ کر گئی. ٹیچر شو کر رہا ہوں. ایک سیکنڈ میں دیکھتی ہوں بیٹے. اور ہم نے جو ہے وہ سورت پڑھی تھی، اس کا ترجمہ آپ لوگوں نے لکھا تھا کاپی پر؟ ٹیچر آپ نے سورت کی ریڈنگ نہیں کی تھی. نہیں کی تھی.
اچھا چلے آج پھر ہم جو ہے نا وہ سورت کی ریڈنگ کر لیتے ہیں پہلے. اوکے. ٹھیک ہے, تو پہلی سورت جو ہمارے پاس ہے وہ ہے سورۃ اللیل, پیج نمبر ہے 76. سورۃ اللیل پیج نمبر ہے 76. جی یس. چلیں پڑھنا شروع کریں بیٹے. سورۃ اللیل پڑھنا شروع کریں. ٹیچر کون؟ آپ پڑھیں پہلے, ایمان آپ پڑھیں, ترجمہ جو ہے وہ ہمائمہ پڑھیں گی. اوکے. سبق 5 حفظ سورۃ اللیل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی فاما من اعطی واتقی وصدق بالحسنی فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق اللہ العظیم. جی ہمائمہ آپ پڑھیں بیٹے, آگے ترجمہ پڑھیں. قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے اور دن کی جب اس کا اندھیرا پھیل جائے, اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا, کہ حقیقت میں تم لوگوں کی کوشش الگ الگ قسم کی ہے. جی, اب نر اور جس مادہ نبی کا مطلب ہے میل اور فیمیل. ٹھیک ہے, جی اب آگے. جس کسی نے اللہ کے راستے میں مال دیا اور تقوی اختیار کیا اور سب سے اچھی بات کو دل سے مانا, تو ہم اس کو آرام کی منزل تک پہنچنے کی تیاری کرا دیں گے. رہا وہ شخص جس نے بخل سے کام لیا اور اللہ سے بے نیازی اختیار کی اور سب سے اچھی بات کو جھٹلایا, تو ہم اس کو تکلیف کی منزل تک پہنچانے کی تیاری کرا دیں گے. اور جب ایسا شخص تباہی کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا. یہ سچ ہے کہ راستہ بتا دینا ہمارے ذمہ ہے, اور یہ بھی سچ ہے کہ آخرت اور دنیا دونوں ہمارے قبضے میں ہیں. لہٰذا میں نے تمہیں ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے خبردار کر دیا ہے. اس آگ میں کوئی اور نہیں وہی بدبخت داخل ہوگا جس نے حق کو جھٹلا دیا اور منہ موڑا, اور اس سے ایسے پرہیزگار شخص کو دور رکھا جائے گا جو اپنا اعمال پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں دیتا ہے, حالانکہ اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں تھا جس کا بدلہ دیا جاتا. البتہ وہ صرف اپنے اس پروردگار کی خوشنودی چاہتا ہے جس کی شان سب سے اونچی ہے. یقین رکھو ایسا شخص عنقریب خوش ہو جائے گا. ٹھیک ہے, شاباش. آگے پڑھیں. عثمان آپ پڑھو آگے. نعمان ہے نا آپ, نعمان آپ پڑھیں بیٹے.
نمان آواز نہیں آ رہی, اونچا پڑھو. بس کہاں سے پڑھنا ہے؟ اسکرین پہ دیکھو سامنے. اس میں تشریح سے پڑھنا شروع کرو. پیج نمبر 77 تشریح. نمان ایک تو آپ لیٹ آئے اور اوپر سے آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ کہاں سے پڑھنا ہے. تو میں شروع کروں تشریح سے. جی کریں. سورۃ اللیل مکی صورت ہے اور اس میں 21 آیات ہیں. اس صورت میں بیان کی گئی اہم باتیں درج ذیل ہیں. نمبر 1, انسان اچھے اعمال بھی کرتے ہیں اور برے اعمال بھی کرتے ہیں. نمبر 2, اچھے اعمال کا نتیجہ جنت کی صورت میں ملے گا اور برے اعمال کا نتیجہ دوزخ کی صورت میں ملے گا. نمبر 3, اچھی بات سے مراد دین اسلام پر عمل کرنے کے نتیجے میں حاصل ہونے والی جنت ہے. نمبر 4, جب انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا تو اسے تکلیف کی منزل یعنی دوزخ میں جانا پڑے گا. نمبر 5, جنت میں مسلمان کو اپنے نیک اعمال کا ایسا صلہ ملے گا جسے دیکھ کر وہ خوش ہو جائے گا. ٹھیک ہے, شاباش. اب اس طرح ہے کہ اس کے کوشچن آنسرز ہیں اور پھر فل ان دا بلینکس ہے نیکسٹ پیج پہ. پہلے سے کوشچنز کر لیتے ہیں. جی سب میں اتحادی ملی کے شارٹ آنسرز کر لیں گے. جی ہم نے مارک کر لیا. آپ نے لیٹ جوائن کیا کلاس کو. کلاس اپنے ٹائم پہ سٹارٹ ہو جاتی ہے. نعمان آپ سب کلاسز میں ایسے کرتے ہو؟ نو میں سبھی ہو گیا. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ سبھی ایسے ہو گیا, لیٹ ہو گیا تھوڑا. چلیے کوشچن نمبر 1 ہے, سورۃ اللیل میں اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کی قسم کھائی ہے؟ ایمان بتائیں گے کن چیزوں کی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے سورۃ اللیل میں؟ سورۃ اللیل میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کی قسم کھائی ہے. نمبر 1 قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے, اور دن کی جب اس کا اجالا پھیل جائے, ویری گڈ. اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا. جی یہ یہیں پہ مارک کر لیں بک پہ. اللہ تعالیٰ نے سورۃ لیل میں, یا اس طرح سے اس کا جواب لکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ لیل میں رات کی اور دن کی اور نر اور مادہ کی قسم کھائی ہے. ٹیچر نر اور مادہ پیدا کرنے والے کی قسم کھائی ہے. ہاں جی ایسے کرنا. اچھا جی, نیکسٹ کوشچن ہے, کس شخص کا مال اس کے کام نہیں آئے گا؟ کس کا مال کام نہیں آئے گا؟ جی بتائے گا. جس نے ہاں بخل اختیار کیا, وہ شخص جس نے بخل سے کام لیا اور اللہ تعالیٰ سے بے نیازی اختیار کی اور سب سے اچھی بات کو دکھلایا تو ہم اس کو تکلیف کی منزل تک پہنچانے کی تیاری کرا دیں گے. اور جب ایسا شخص وہی گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا. ہاں جی بالکل. بخیل شخص کا مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا, یہ اس کا جواب لکھیں. اس کے بعد ہے دنیا اور آخرت دونوں کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ تعالیٰ. جی اللہ لکھیں سے. تعالیٰ کے دنیا اور آخرت دونوں اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہیں.
جہنم کی آگ میں کون داخل ہوگا؟ ٹیچر میں بتاؤں؟ جی بتائیں. جہنم کی آگ میں وہ داخل ہوگا جس نے حق کو جھٹلا دیا اور منہ موڑا. ہاں جی، اور آپ اس کا اس جواب سے یہ لکھیں گے پیج نمبر 77 پہ 4th اسٹار جو ہے. جب لکھا ہوا یہاں پہ آپ لکھیں جس انسان نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اسے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں داخل فرمائیں گے. جہنم کی آگ سے کس کو دور رکھا جائے گا؟ ایسے پرہیزگار شخص کو جو دور رکھا جائے گا جو اپنا مال پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے. جی شاباش، دوبارہ بتائیں. اللہ کے راستے میں دیتا ہے. ایسا دوبارہ بتائیں. پرہیزگار شخص، جی پیج نمبر 77 فرسٹ لائن. ایسا پرہیزگار شخص کو دور رکھا جائے گا جو اپنا جو مال اپنا پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں دیتا ہے. ہاں جی، اس کو مارک کر لیں. نیکسٹ پیج، خالی خانوں میں ترجمہ یا آیت لکھیں. اب دیکھیں واللیل اذا یغشا، اس کے سامنے آپ نے اس کا ترجمہ لکھنا ہے. اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ قسم ہے قسم ہے رات کی جب وہ چھائے گا. شاباش. اور اس کے بعد اگلا کالم ہے اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ پیدا کیے. تو یہ آیت نمبر 3 ہے. تو اس کی عربی ٹیکسٹ کیا ہے؟ وما خلق الذکر والانثی. یہاں پہ آپ یہ لکھیں گے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے اس پورے کالمز کو آپ نے فل اپ کرنا ہے. نیکسٹ ہے، ٹیچر ابھی کرے کہ یہ ہوم ورک ہے؟ یہ ہوم ورک ہے بیٹا. آگے ہے خالی جگہ پر کریں. قسم ہے ڈیش کی جب وہ چھا جائے. رات کی. جی لکھیں. کہ حقیقت میں تم لوگوں کی ڈیش الگ الگ قسم کی ہے. کوشش. شاباش لکھیں. اس آگ میں کوئی اور نہیں وہی بدبخت داخل ہوگا جس نے ڈیش کو جھٹلایا. حق کو جھٹلایا. جی، اور اور منہ موڑا. ڈیش موڑا اور منہ موڑا. جو اپنا مال ڈیش حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں دے دے. جی خوشنودی لکھیں. اپنا پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، یہاں پہ پاکیزگی لکھا ہوا، آپ پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے لکھیں. کہ آپ لوگوں نے ہوم ورک کیا ہے سب نے؟ یس. ٹھیک ہے، اب ویڈیو اپنے آن کیمراز کریں. آن کر کے. جی عبدالرحمن آپ بھی اپنا کیمرہ آن کریں بیٹے. نعمان آپ بھی. نعمان، عبدالرحمن اپنا Excuse me, کیمرہ teacher. آن کریں. جی
टीचर आपने जिन जिन चैप्टर्स का काम करवा दिया हुआ है आप उनकी लिस्ट ग्रुप में सेंड करेंगी? जी बेटे, पहले तो अपना नेम बताया ना, यहाँ पे रिदा आ रहा है। टीचर मेरा नाम आमना पे गलती से लिखा हुआ है। ठीक है आमना, आपको मिल जाएगा सिलेबस की तमाम चल जाएगा, तमाम सब्जेक्ट के। जी अभी मुझे जरा दिखा दे सब लोग अपना कैमरा ऑन करके। टीचर हाथ से दिखाना है। जी गुड, आगे करती जाए बेटे। डेट भी लिखें, पेज पर डेट भी लिखें, ठीक है उमाइमा, डेट भी लिखनी है अब आपने। जी नेक्स्ट। ठीक है आगे करती जाएं। अच्छा, और इसके शॉर्ट क्वेश्चंस। गुड, यहाँ पे ठीक है बेटे। सर ये हर तीसरा वाला। ठीक है आगे चलें। हाँ, तीसरा वाला और इत्तेहाद मिली के लॉन्ग क्वेश्चंस भी कर लिए। उमाइमा, आपने अपनी कॉपी चेकिंग के लिए भेजी थी बेटे? यस टीचर। ठीक है गुड, आगे चले। इत्तेहाद मिली का दिखाएं। ये देखिए टीचर। जी शाबाश, चलें ठीक है। आप दिखाएं ईमान। अब नुमान, आपको क्या मसला है बेटे, आप कैमरा भी नहीं ऑन कर रहे। टीचर देख लें। जी जी मैं देख रही हूँ। चैप्टर के नेम पढ़ाती जाएं बस। तीसरा भी हो गया, ठीक है आगे। टीचर अभी सिर्फ और ये किया, बाकी करने हैं। इत्तेहाद मिली नहीं किया अभी आपने? यस। चलें वो भी करें। हाँ जी आप दिखाएं नुमान। ठीक है आगे चलें। रोजा। ठीक है आगे। हज और इसकी आलमगीरियत के बाद नहीं किया हुआ आपने काम। नुमान अपना माइक ऑन करें। जी बाकी काम भी कर लें जल्दी से, इसी पे टाइम ना वेस्ट करने अपना। कल मैंने आपको बताया था कि हमने कौन कौन से चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स मार्क कर लिए, आपको बल्कि करवाए थे कल, तो अब आपने ये सारे कंप्लीट कर लेने, ठीक है। और किसी की कोई चीज, कोई काम जो पूछना चाहते हो आप लोग, वो आप पूछ लें अभी। टीचर हमारे और कितने चैप्टर्स रहते हैं मिड टर्म के लिए? बेटे अभी तो काफी ज्यादा है। ओके।
ٹیچر آپ ہم ریڈنگ کریں گے حضرت عثمان علیہ السلام والے چیپٹر کی؟ آج نہیں ریڈنگ کریں گے، اب نیکسٹ کلاس میں کریں گے ریڈنگ اس کی. ابھی میں صرف یہ پوچھ رہی ہوں کہ آپ کا پیچھے سے جو کام کسی کا رہتا ہے، نعمان کا جیسے بہت سارا کام رہتا ہے، تو نعمان اگر پوچھنا چاہتا ہے تو پوچھ لے، ابھی اس کے پاس ٹائم ہے. میرے پاس کوشچن آنسر مارک ہی نہیں ہے، وہ میں خود مارک کروں گا. کس چیپٹر کے نہیں ہے مارک؟ اس اخلاق و تقوی اخلاص و تقوی کے مارک نہیں ہے، اور عقیدہ آخرت کے بھی نہیں. عقیدہ. اور جو شارٹ اسکرین شاٹس دیے تھے وہ کیے کوسچن دونوں؟ اچھا، عقیدہ آخرت اور اخلاص و تقوی، یہ 2 چیپٹرز کے رہ گئے ہیں. کل جی نیکسٹ کلاس میں آپ نے مجھے سب سے پہلے جو نا یہ یاد کروائیے گا، میں آپ کو یہ دونوں کے کوسچنس مارک کرواؤں گی پہلے، ٹھیک ہے؟ سن رہے ہیں نعمان؟ یس مس. ابھی جو ہے آپ پیج نمبر 15 اوپن کریں بک سے، پیج نمبر 15. Yes. آپ نے یہ پیج نمبر 15 پہ بک ورک کیا ہوا ہے؟ Yes. ٹھیک ہے. نعمان آپ نے؟ چلیں یہ کریں. سب سے پہلی بلینک میں آئے گا توحید، شاباش. دوسری میں آئے گا عقیدہ رسالت. یس. اس کے بعد ہے اللہ تعالی. یس. اس کے بعد ہے عقیدہ آخرت. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہو گیا. صفت احسان. جنت میں لے جائے گا. لاسٹ پہ لکھیں. ہو گیا. اس کے بعد ہے پیج نمبر 20. اس کی پہلی بلینک میں آئے گا خرچ اور نیکسٹ والی میں آئے گا ظلم. خرچ اور ظلم. خرچ اور ظلم. ہو گیا. پیج نمبر 20 پہ آئیے. اس کے بعد ہے مالوں اور اعمال. یس. ہو گیا. تقوی. گوشت اور تقوی دال والی میں. اس کے بعد ہے امن و امان. امن و امان. پھر آئے گا تقوی. ٹھیک ہے. اب باقی کا کام جو ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم کریں گے. نعمان آپ جو ہے جلدی کلاس اٹینڈ اپنی شروع کیا کریں ٹائم پر. جیسے ہی ٹائم ہو فوراً سے کلاس میں آیا کریں آپ. اور عبد الرحمان آپ بھی. ٹھیک ہے. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں باقی کا کام کریں گے. مجھے دال والی بلینک بتا دو. پیج نمبر 20 پہ. یس.
دال والی ہے تقوی، سوری دال والی پوچھو، اس میں آئے گا گوشت اور تقوی، پہلے گوشت اور پھر تقوی. چلیں اوکے، اللہ حافظ.